میں ایک عام شہری کی طرح یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارا مانے یا نہ مانے، ہمارا ایک منظم ادارہ جو ہے وہ پاکستان کی فوج ہے۔ اور جب بھی کوئی مشکلات بنتی ہیں ایک شہری کی طرح، جب بھی کوئی ایسی سچویشن بنی ہے تو ہمارے کوئی ادارہ اور اس قابل ہے نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے مشکل فرائض سر انجام دے سکے۔ تو ہم چاہتے نہ چاہتے پھر ہم پاکستان کی افواج کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب ہمارے مطلب یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہی سی کہ اگر کوئی فلڈ کی سچویشن آ جاتی ہے، کوئی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے، زلزلہ سا کوئی ہاں جس طرح مانسرا میں اور دیگر اضلاع میں جس طرح زلزلہ آیا، اور ایسے کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے، تو ہم نے ہمیشہ سول ادارے بھی تھے، سول حکومتیں بھی تھیں، سارا کچھ تھا، لیکن ہماری نظر اسی طرف جاتی ہے کہ اور ہمیں حوصلہ بھی اس بات سے ملتا ہے کہ کم از کم ہماری فوج جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ ہماری مدد کو آئے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اداروں کو بدنام کرنا، اپنے اداروں کے خلاف صفارہ ہو جانا، یہ ہمارے سامنے گزرا بھی ہے۔ ہم نے دنیا کو اگر آپ دیکھیں، لیبیا کے حالات دیکھ لیں، سیریا کے حالات دیکھ لیں، عراق کے حالات دیکھ لیں، افغانستان میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ جہاں پہ کوئی منظم افواج نہیں ہوتی تو ان کا حال برا ہو جاتا ہے، خرابی ہو جاتی ہے۔ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ فوج سیاست میں مداخلت کرے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم اقتدار کے لیے خود کوشش کرتے ہیں، ہر سیاسی جماعت کوشش کرتی ہے کہ اسے فوج کی بھی امداد حاصل ہو، اسٹیبلشمنٹ کی امداد حاصل ہو۔ تو ہم اگر سیاسی لوگ اکٹھے بیٹھ کے ہم ایک کوئی متفقہ لائے عمل نہیں تلاش کرتے اور اپنے اداروں کو یہ بے عزت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو پھر تو کوئی ادارہ قائم نہیں رہے گا۔ یہ ساری ملکی ادارے، میری تو ایک تجویز ہے کہ تمام ادارے، ان کی لیڈرشپ اور تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ اکٹھا بیٹھ کے ایک نیو سوشل کانٹریکٹ، جس طرح بے نظیر بھٹو کہا کرتی تھی، اور میں سمجھتا ہوں بے نظیر بھٹو ایک بڑی فار سائٹڈ خاتون تھی، لیڈر تھی، اور انہوں نے یہ بہت پہلے کہا تھا کہ ہمیں نیو سوشل کانٹریکٹ میں جانا چاہیے۔ ہمارا کوئی اور حال نہیں ہے کہ ہم سارے اکٹھے ہو بیٹھیں اور ملک کے لیے ایک نئے سرے سے ہم کوئی نیا کانٹریکٹ بنائیں۔